اچھا جی، تو تدریسی امتحانات کی تیاری میں ایک موضوع ہے جو اکثر سب کو الجھا دیتا ہے، اور وہ ہے اندازہ قدر یعنی اسیسمنٹ۔ لیکن آج ہم اس پورے موضوع کو بالکل آسان اور واضح کرنے والے ہیں۔ یہ سوال اکثر امتحانات میں آتا ہے نا؟ اور یہیں سے ساری کنفیوژن شروع ہوتی ہے۔ بھئی سالانہ امتحان کیا ہے؟ انٹرنس ٹیسٹ کیا ہے؟ کلاس ٹیسٹ کیا ہے؟ یہ سب کون سی قسمیں ہیں؟ فکر نہ کریں، اگلے کچھ منٹوں میں یہ سب کچھ بالکل صاف ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ساری اصطلاحات، یہ ٹرمز ایک پہیلی کی طرح لگ سکتی ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم اسے ایک ٹاپرز اپروچ سے حل کریں گے، یعنی بالکل سیدھا، صاف اور ٹو دا پوائنٹ۔ تو اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے ہمارے پاس 3 بنیادی اوزار ہیں۔ بس یہ 3 قسم کی اسیسمنٹ سمجھ لیں تو سمجھیں سارا معاملہ حل ہو گیا۔ ہمارا پہلا اوزار ہے تشکیلی اندازہ قدر یعنی فارمیٹیو اسیسمنٹ۔ اس کی سب سے خاص، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پڑھانے کے عمل کے دوران ہوتا ہے، آخر میں نہیں۔ اس کا مقصد بس یہ دیکھنا ہے کہ طالب علم ساتھ ساتھ چل رہا ہے یا نہیں۔ تو اس کو ذرا توڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ پڑھاتے ہوئے۔ کیسے؟ کلاس میں اچانک کوئی سوال پوچھ لیا یا ایک چھوٹا سا کوئز لے لیا۔ مقصد گریڈ دینا بالکل نہیں ہے، مقصد ہے یہ دیکھنا کہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ فوراً اصلاح کی جا سکے۔ تو اس کا کلیدی لفظ ہے بہتری لانا۔ اب چلتے ہیں دوسرے اوزار کی طرف، تکمیلی اندازہ قدر یا سمیٹیو اسیسمنٹ۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ تکمیل پر یعنی اختتام پر ہوتا ہے، جب کوئی سبق، کوئی یونٹ یا پورا سال ختم ہو جائے۔ تو اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ سالانہ امتحان یا ٹرم ٹیسٹ کی طرح بالکل آخر میں ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہے گریڈ دینا، پاس یا فیل کا فیصلہ کرنا، ایک طرح سے پورے سیکھے ہوئے عمل کا فیصلہ سنانا۔ اس لیے اس کا کی ورڈ ہے نتیجہ یا فیصلہ۔ اور ہمارا تیسرا اور بہت ہی خاص اوزار ہے تشخیصی اندازہ قدر۔ اس کا نام ہی اس کا سارا کام بتا دیتا ہے۔ تشخیص، جیسے ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کرتا ہے نا؟ تعلیم میں اس کا مطلب ہے سیکھنے میں جو کمزوری آ رہی ہے اس کی جڑ کا پتہ لگانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ یہ تب کیا جاتا ہے جب کوئی طالب علم مسلسل بار بار کسی مضمون میں کمزور پرفارم کر رہا ہو۔ اس کا مقصد گریڈ دینا نہیں، بلکہ یہ جاننا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، تاکہ اس کے بعد اصلاحی تدریس یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ کے ذریعے اس خاص کمزوری کو دور کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی 3 اقسام تو ہم نے سمجھ لیں۔ اب اپنی سمجھ کو ایک اور لیول پر لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم صرف اقسام نہیں بلکہ اسیسمنٹ کے مقصد کو سمجھیں گے، اور اس کے لیے 3 چھوٹے چھوٹے حروف ہماری مدد کریں گے: کا، کے لیے اور بطورے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کام کرتا ہے۔ پہلا ہے اسیسمنٹ فار لرننگ یعنی آموزش کے لیے۔ یہ سیکھنے سے پہلے یا اس کے دوران ہوتا ہے تاکہ سیکھنے میں مدد ملے، جیسے انٹرنس ٹیسٹ، وہ آگے پڑھنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اسیسمنٹ آف لرننگ یعنی آموزش کا۔ یہ سیکھنے کے بعد ہوتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ جو سیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، جیسے سالانہ امتحان۔ اور تیسرا اسیسمنٹ ایز لرننگ یعنی بطور آموزش۔ یہ تب ہوتا ہے جب طالب علم خود اپنی جانچ کرتا ہے، جیسے کوئی پریکٹس ٹیسٹ دے۔ چلیں جی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ یہ سلائیڈ ایک ٹاپرز سمری کی طرح ہے جو ایک نظر میں سب کچھ واضح کر دے گی۔ یہ ٹیبل دیکھیں، کتنا زبردست خلاصہ ہے۔ تشکیلی، پڑھائی کے دوران مقصد بہتری، تکمیلی، پڑھائی کے آخر میں مقصد نتیجہ، اور تشخیصی، جب کوئی مشکل ہو مقصد وجہ ڈھونڈنا۔ یہ ایک بہترین ریویژن ٹول ہے۔ تو اب جب کہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تو کیوں نہ خود کو آزمایا جائے؟ آئیے کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو پرکھتے ہیں۔ تیار ہیں؟ پہلا سوال، ایک استاد کلاس کے بیچ میں رک کر پوچھتا ہے کہ سب کو سمجھ آ گیا؟ بتائیے، یہ تشکیلی اندازہ قدر ہے یا تکمیلی؟ ذرا سوچیں۔ جی ہاں، جواب ہے تشکیلی یعنی فارمیٹیو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھانے کے عمل کے دوران ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد فوراً یہ جانچنا ہے کہ سب ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگلا سوال، اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ ایک بچہ ریاضی میں کیوں کمزور ہے تو تشخیصی ٹیسٹ استعمال ہوگا یا تکمیلی؟ بالکل صحیح، جواب ہے تشخیصی، کیونکہ یہاں مقصد کمزوری کی وجہ تلاش کرنا ہے، نہ کہ صرف یہ بتانا کہ وہ کمزور ہے۔ اور یہ رہا آخری سوال، داخلہ امتحان یعنی انٹرنس ایگزام کس کیٹیگری میں آئے گا؟ آموزش کا اندازہ قدر یا آموزش کے لیے اندازہ قدر؟ اس کا صحیح جواب ہے آموزش کے لیے اندازہ قدر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیسٹ مستقبل میں سیکھنے کے عمل میں داخل ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ سیکھنے کا اختتام نہیں بلکہ ایک طرح سے آغاز ہے۔ تو ہم نے جانچ کی اقسام کو تو سمجھ لیا،
लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ इम्तिहान में नंबर लाने से हटकर इनमें से कौन सा अंदाज़ा कदर है जो हकीकत में बेहतर सीखने वाले, बेहतर लर्नर्स तैयार करता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।